اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو دوستو، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وقال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ جانتے ہیں کیسے حالات بنے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، کیسے زندگی گزاریں۔ کسی ہمارے ایک استاذ ہوتے ہیں علامہ قمر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت مشفق مربی استاد تھے۔ وہ کہتے تھے تمامی عمر بیابانوں میں گزری، تمامی عمر بیابانوں میں گزری، جنگل کے ویرانوں میں گزری، تمامی عمر بیابانوں میں گزری، جنگل کے ویرانوں میں گزری، تمنا تھی کہ انسانوں میں گزرے مگر ہندو مسلمانوں میں گزری۔ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ انسانوں کے ذہن بگاڑ دیے گئے ہیں، اور ذہنوں پر ایک بری طریقے سے کیسے اثر ہے، خوف ہے، اور وہ خوف و اثر ہماری زندگیوں میں اعمال پر بھی اثر انداز ہے۔ سجدے مضبوط نہیں ہیں، ذہن خالی نہیں ہے، دل خالی نہیں ہے، دماغ خالی نہیں ہے، الغرض کہ ہر انسان اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ خالی نہیں ہے۔ بس وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، دنیا کو سمجھتا رہتا ہے، گھنٹوں دنیا کی آواز سنتا رہتا ہے، دنیا کی نیوز سنتا رہتا ہے، سچ جھوٹ جو بھی ہے سب مکس کر کے سنتا ہے۔ دل پر اسی کا اثر رہتا ہے، پھر وہ سجدے کرتا ہے، سجدوں میں جان نہیں ہوتی، تلاوت کرتا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی ثنا خوانی کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی توصیف کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام پڑھتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ کا پتہ نہیں، لیکن میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہر وقت ذہن میں ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ یوں کیوں ہو رہا، یوں کیوں ہو رہا، یوں کیوں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ نیوز ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی، وہ خبریں ہمارے دلوں میں گھس گئی۔ قرآن نہیں گھسا، قرآن داخل نہیں ہوا، قرآن کا اثر نہیں ملا، ہمیں قرآن کا اثر نہیں ملا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اثر نہیں ملا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کا اثر نہیں ملا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا اثر نہیں ملا۔ قرآن کی تعلیمات کو پش ڈالا۔ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں صبر کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ ہر معاملے میں صبر کرنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، نفس کے چنگل میں نہیں پھنسنا، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی لڑنا چاہے، نہیں، بالکل نہیں۔ راستے سے چلنا تو ایک طرف چلنا، راستے سے چلنا تو کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا، کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہو اس کو ہٹا دینا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی سے بغض نہیں کرنا، کینہ نہیں کرنا، عداوت نہیں رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ لیکن آج تو ہم لوگ اس سے پہچانے جا رہے ہیں، دوستو، اگر ہم مسلمان بن جائیں، سچے پکے مسلمان بن جائیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم سچے پکے مومن بن جائیں تو جس چیز کو چھوئیں وہ سونا بن جائے، جدھر سے نکلے ادھر سے اسلام کی اور ایمان کی حلاوتیں آنے لگ جائیں، اسلام کی اور اعمال کی، ایمان کی حلاوتیں آنے لگ جائیں۔ لیکن نہیں، ایک انگریز کہیں سے گزرا، کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک انگریز کہیں سے گزرا تو
تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور شام کا وقت تھا، تو اس نے برجستہ لوگوں سے کہا کہ آج شاید کہ اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا۔ اللہ اکبر! اس راستے سے اگر مسلمان گزرتا تو یہ پتھر نہ ہوتا، راستے کے کنارے پر ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اس وقت کے مسلمانوں نے کنوینس کرایا تھا، تعلیمات کو فالو کیا تھا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تھا، صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، چھوڑا نہیں تھا، ہر چیز پہ صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، بہت بڑا قرآن کی آیت آپ کو بتا دی میں نے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صابرین کے ساتھ ہیں۔ صبر کیجئے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں۔ آج جو ماحول بن رہا ہے وہ پہلے سے بنا ہوا آ رہا ہے، آج سے نہیں۔ ابھی ایک لٹریچر دیکھ رہا تھا میں، اور اس لٹریچر میں 1980 کی رپورٹ تھی، 1980 ستمبر کا اور دسمبر کا رسالہ تھا، وہ دسمبر کا۔ اس میں 2-3 ورق کے بعد وہ کھول کے دیکھا تو وہی ہیڈنگ تھی جو آج کل آتی رہتی ہے، فرقہ پرستی والی، کیونکہ ہر دور میں ہر وقت میں یہ رہا ہے۔ لیکن ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سارے معاملات کو اخلاق اعمال سے نپٹا کر صبر کے ساتھ زندگی گزاریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 100% زندگی میں لائیں، اور اپنی زندگی کو مزین کریں درود السلام کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے۔ آپ درود شریف تو پڑھیے، کون سا مسئلہ ہے آپ کا، کیسا کام ہے آپ کا، آپ درود شریف تو پڑھیے، کون سا کام ہے آپ کا۔ انشاءاللہ سب کام حل، دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، سب کام حل۔ لیکن جیسا گڑ ڈالیں گے ویسی میٹھاس آتی ہے۔ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے 100 مرتبہ، مسئلہ اتنا بڑا ہے درود شریف پڑھتا ہے 500 مرتبہ نہیں۔ جیسا مرض ہے ویسی دوا کیجیے۔ لوگوں نے اپنے مرض کے لیے 4444 مرتبہ درود ناریوں کو پڑھا، لوگوں نے اپنے مرض کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل حل ہو گئے۔ کب تک تعویذوں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کب تک آپ کہتے رہیں گے لوگوں سے؟ کب تک کہتے رہیں گے؟ اللہ سے مانگیے، اللہ سے باتیں کیجیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان جما کر آپ کا تصور کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزے پر حاضری کے تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے درود و سلام پڑھیے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب درود شریف کے پیغام کو دنیا میں موت تک پہنچائیں گے، لوگوں کو کہیں گے درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھوائیے، درود شریف کے پیغام کو عام کیجیے، ہر مرض کی دوا ہے۔ صلی علی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔